اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے، اس سے پہلے درس میں رفع الیدین کا مسئلہ آیا تھا. رفع الیدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھانے کو. ایک رفع الیدین کا تذکرہ آیا ہے، وہ نماز کی ابتدا میں ہے. تکبیر تحریمہ کے ساتھ سارے مسلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں. انہی ہاتھ اٹھانے کو ہم رفع الیدین کہتے ہیں. اس رفع الیدین پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. سارے مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد جو رفع الیدین ہے اس میں اختلاف ہے، اور یہ مشہور اختلاف ہے رفع الیدین کا. تو سوال یہ ہے کہ جب پہلا رفع الیدین ہم کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہم کرتے ہیں؟ اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. بخاری مسلم کے حوالے پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئے کہ اللہ کے نبی 3 طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے. اللہ اکبر کہہ کے بعد میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ اٹھا دیتے بعد میں اللہ اکبر کہتے. آپ ہر موقع پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھاتے ہی تھے. تو اس رفع الیدین کو تو سب مانتے ہیں، لیکن بعد کا جو رفع الیدین ہے اسے نہیں مانتے. بہت سارے مسلمان اسے نہیں مانتے اور اسے کہتے ہیں کہ نماز توڑنا ہے. کہتے ہیں کسی مسلمان کو اگر وہ دیکھیں رفع الیدین کر رہا رکوع جانے سے پہلے ایسے، تو کہہ رہے ہیں نماز توڑ دی اس نے، یہ نماز توڑنا ہے. اگر یہ نماز توڑنا ہے تو پھر گویا کہ ہم تکبیر تحریمہ ہی میں نماز کو توڑ دیتے ہیں. رفع الیدین کے ذریعے سے انسان نماز میں داخل ہو رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ داخل ہونا ہے، نکلنا نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے سے نماز ختم اگر ہو جاتی ہے تو پھر کسی مسلمان کی نماز آج تک شروع ہی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ سارے امت کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ شروع ایسے ہی کرتے ہاتھ اٹھا کر کے. اور بعد والے رفع الیدین کو کہتے ہیں کہ یہ رکعت توڑنا ہے، یہ بار بار نماز میں رکعت توڑتے ہیں. تو رکعت توڑنا نہیں ہے، یہ رفع الیدین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس اہتمام کے ساتھ ہم پہلے رفع الیدین کو مانتے ہیں اور کرتے ہیں، اسی طرح اگلے رفع الیدین پر بھی دلائل اسی طرح قائم ہے. لہٰذا مومن کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ کچھ لوگوں نے رفع الیدین کو نماز توڑنا کہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. آگے جو مسئلہ ہے وہ ہے وضع الیدین و کیفیتہ، کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، اگر رکھنا چاہیے تو کیسے رکھنا چاہیے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت یہ ہے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد آدمی کو اپنے ہاتھ رکھ دینے چاہیے. یہ سنت ہے. پہلی سنت یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو فوراً آپ ہاتھ سینے پر رکھ دیجئے. کچھ لوگ کیا کرتے اللہ اکبر کہتے فوراً رکعت نہیں باندھتے. سنت یہ ہے کہ فوراً آپ رکعت باندھے. اور آگے کہا وہو من سنن الانبیاء، کہ نماز میں رکعت باندھنا، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے. اور کہا کہ وہ امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، رسول نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ سارے انبیاء ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے. امرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کریں، افطار میں جلدی کریں. جیسے ہی سورج غروب ہو گیا افطار کرو، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کرو. یہ سارے انبیاء کو اللہ نے حکم دیا ہے. ابن حبان کی روایت ہے. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا، دوسرا حکم سارے نبیوں کو یہ تھا اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر کے رکعت باندھیں فی صلاتنا، ہماری نمازوں میں. یعنی نماز میں ہاتھ کو باندھنا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے. سارے نبیوں کی شریعتوں میں نماز ایسے ہی تھی. ابن حبان کی اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے اور یہ روایت صحیح ہے. لہٰذا رکعت باندھنا چاہیے. اور شیخ البانی نے آگے کہا فلا یجوز اسدالہما، جائز نہیں ہے اسدال. اسدال کا مطلب یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. کچھ لوگ ہیں جو رکعت نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس میں 2 قسم کی گروہ ہیں. ایک گروہ تو روافض کا ہے، شیعہ کا ہے، وہ ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں.
تو یہ شیعہ کی اور روافظ کی بدعات میں سے ہے، اور ان کے شعار میں سے، ان کی علامتوں میں سے کہ کوئی آدمی کالا لباس اور کالا پیٹھا باندھ کر کے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، اس کا مطلب وہ روافظ میں سے ہے، ان کا شعار ہے، ان کی علامت ہے یہ ایک۔ اور دوسرا مالکیہ، وہ لوگ جو امام مالک کے مذہب پر چلتے ہیں وہ لوگ بھی ہاتھ نہیں باندھتے، اسی لیے بہت سارے آپ نے افریقی ممالک کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اگر ہماری مسجدوں کو بھی وہ آتے ہیں تو وہ ہاتھوں کو چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسدال الیدین، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو امام مالک نے موطا میں روایات نقل کی ہے نماز کی، اس میں انہوں نے ہاتھ باندھنے والی روایت کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا، اسی پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ یہ امام مالک کی اقتدا کر رہے ہیں، امام مالک کے مسلک پہ چل رہے ہیں؟ امام مالک کا یہ مسلک نہیں تھا۔ ہاں، آخر عمر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رکعت نہیں باندھ پاتے تھے، کیونکہ ان کے منڈے وہ توڑ دیے گئے تھے، حکمران کی جانب سے ان پہ ظلم کیا گیا تھا، اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ آخری عمر میں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ ان کا اپنا عمل رہا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی حدیث کی، جس میں ان کے فتوے بھی موجود ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں انہوں نے رکعت باندھنے والی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اسی لیے مالکیہ جو امام مالک کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں، ان کا یہ عمل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں سے نہیں ہے، ان کے مسلک میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو روافظ ہیں اور مالکیہ ہے جو اسدال کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، خاص طور پر جب وہ بدعتیوں کی علامت بن چکا ہے۔ یہ جائز نہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھے۔ سنت یہ ہے، جیسے آپ نے سنا، سارے انبیاء کی یہی سنت تھی، ہاتھوں کو وہ باندھ کر کے نماز پڑھے۔ پھر آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيَضَعُ الْيُمْنَ عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَعَلَى الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ۔ ایک طریقہ ہے رکعت باندھنے کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے آپ رکھیں کہ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اسی طرح وہ جوڑ سے ہوتے ہوئے آگے کے حصے تک وہ لگ جائے۔ اس طرح سے گویا کہ آپ کے رائٹ ہینڈ نے آپ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر اپنے قبضے کو جمایا ہوا ہے، اور وہ انگلیاں آگے کے حصے میں جوڑ کے پاس سے ہوتے ہوئے آگے جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس طرح سے رکعت باندھتے تھے۔ اور ایک دوسری صفت ہے تارۃ یقبض بالیمنی علی الیسری۔ دوسری صفت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، اس طرح سے آپ پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان طریقوں کو ذکر کیا ہے، اور آگے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے محل القبض، کہ آپ کہاں ان ہاتھوں کو رکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ بھی مسلمان مانتے ہیں، اکثر مانتے ہیں کہ ہاتھ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے، لیکن یہ رکھنے کے بعد آپ کہاں رکھیں گے اس کو؟ ناف کے نیچے رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، پیٹ پر رکھنا ہے، سینے پر رکھنا ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيَضَعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فَقَط، کہتے سنت یہ ہے کہ صرف اسے سینے پر رکھا جائے۔ الرجل والمرأة فی ذلک سواء، کہتے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ کو رکھے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی تفریق جائز نہیں ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ عورتیں تو رکعت باندھتی ہیں عام طور پر، دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کے یہاں پر بھی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، لیکن مرد نہیں باندھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ عورت کی نماز ہے۔ عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے، جس طرح عورت اور مرد کا روزہ ایک ہی ہے، عورت اور مرد کا حج ایک ہی ہے، اسی طرح عورت اور مرد کی نماز بھی ایک ہی ہے۔ ہاں، عورتوں کے کچھ خصوصی مسائل ہیں، وہ الگ سے بیان شدہ ہیں عورت ہونے کی وجہ سے، جیسے دوپٹہ ہے، اسی طرح ان کے خاص دن آ جاتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ ان کے خصوصی مسائل کو چھوڑ کر کے پوری شریعت ایک جیسی ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اگر مرد ایک حرف پڑھے قرآن کا 10 نیکی ملتی، عورت کو بھی اتنا ہی ہے، ان دونوں کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے۔ لہٰذا عورت اور مرد، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ٹھیک ہے عورت سینے پہ ہاتھ باندھے تو بالکل صحیح نماز پڑھ رہی ہے، اور یہ کہے مرد یہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا
جب عورت اور مرد دونوں کے لیے شریعت ایک ہے، آپ کہہ ایک کے لیے ٹھیک ہے اور ایک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تفریق بھی صحیح نہیں ہے. دونوں کے نماز کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیسا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی جو حدیث ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی کہ نوجوانوں کی ایک جماعت رسول کے پاس کئی دن تک ٹہری رہی، اور آپ ان کو جب بھیج رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اور کہا وَعَلِّمُوهُمْ، اور انہیں علم سکھاؤ. آپ نے ان نوجوانوں سے کہا اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو جب آپ نے کہا گھر والوں کو سکھاؤ، ارجعوا إِلَىٰ أَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور انہیں دین سکھاؤ، ویسے نماز پڑھو مجھے نماز پڑھتے جیسے دیکھا ہے. اب گھر والے میں کیا صرف مرد ہوتے ہیں؟ کیا گھر والوں میں عورتیں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے یہ کہا صحابہ سے مرد کو جب سکھاؤ تو الگ نماز سکھانا، اپنے گھر والیوں کو الگ سکھانا، آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے خاص طور پر نماز کے بارے میں کہا ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی انہیں بھی نماز پڑھنی ہے. چونکہ رسول سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لہٰذا سب کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں. اگلے درس میں وہ دلائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے، تینوں طریقے کی دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی. سنت دونوں کے لیے ایک ہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نعوذ باللہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھنا عورتوں کی دلیل ہے، عورتوں کی نشانی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہے. تو ہم یہ بات کیسے پہنچے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ آپ سوچئے، اگر کوئی کہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے. اگر رسول کی تعلیم ہے تو دونوں کے دونوں اس کے اندر برابر ہیں. لہٰذا یہ تفریق کرنا کہ عورت کے لیے الگ ہے مرد کے لیے الگ ہے، درست نہیں ہے. دونوں کے لیے شریعت ایک جیسی ہے. اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر ہم کہتے عورتوں کے لیے ٹھیک ہے تو پھر مردوں کے لیے بھی ٹھیک ہے. بعض نے یہاں تک بھی کہا کہ چونکہ عورتوں کی عزت کی جگہ سینے پر ہے تو وہ سینے پہ باندھے، اور عورت مرد جو ہے ناف پر ہاتھ باندھے. آپ سوچیے کیسی بے ہودگی کی بات ہے کہ کیا نماز کا تعلق ستر سے؟ ستر کو چھپانے کے لیے تو لباس ہے، عورت بھی لباس پہن کی نماز پڑھ رہی ہے، مرد بھی لباس پہن کی نماز پڑھ رہا ہے. اس میں ستر اور عزت کی جگہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر عزت کی جگہ ہم کہا جائے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے عزت کی جگہ ہیں، اور عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی ہے. اس کا تعلق عزت کی جگہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسدال جائز نہیں. اور آخری مسئلہ یہ ہے ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر نماز پڑھے. یہ غیر یہود سے مشابہت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے مختصراً کا معنی یہ ہے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لہٰذا اس خاص عمل سے بھی بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.